پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج ہمارا اردو این سی آر ٹی فرسٹ کلاس ابتدائی اردو کا چیپٹر نمبر 4 ہے۔ آج ہم اس میں پڑھیں گے جیم، چا، ہا اور خا کو۔ ٹھیک ہے بچوں، آج ہم ان 4 حروف کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے ہم ویڈیو کو لمبا نہ کرتے ہوئے اپنے سبق کی شروعات کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ضروری انفارمیشن۔ تو بچوں، ضروری انفارمیشن یہ ہے کہ جو بچے اردو پڑھنا چاہتے ہیں یا پھر انہوں نے 10th یا 12th میں یا گریجویشن میں اردو سبجیکٹ لے رکھا ہے، تو ان کے لیے بہترین اپرچونٹی ہے، بہترین موقع ہے، وہ ہمارے چینل سے جڑ کر اردو پڑھنا اور لکھنا سیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کی شروعات کرتے ہیں۔ آج کا بچوں ہمارا سبق نمبر 4 یعنی 4 ہے۔ جیم، جیم، چا، چا، ہا، ہا، خا، خا۔ اب ہم پکچرز کو پڑھیں گے۔ یہ پکچر ہیں، ان کو کیسے ملائیں گے؟ جسے جیم سے جہاز، جیم سے جہاز، جیم سے جگ، جیم سے جگ۔ اسی طریقے سے بچوں چا سے چڑیا، چا سے چڑیا، اور چا سے چاند، چا سے چاند۔ اسی طریقے سے ہا سے حلوائی، ہا سے حلوائی، اور ہا سے حوض، ہا سے حوض۔ اسی طریقے سے خا سے، یہ کس چیز کی تصویر ہے بتائیے؟ خا سے خربوزہ، خا سے خربوزہ۔ اسی طریقے سے خا سے کیا ہے؟ خا سے خرگوش، خا سے خرگوش۔ اسی طریقے سے بچوں پڑھنا ہے ان کو۔ ہر حرف کو اس کی تصویر کے ذریعے سے بتایا گیا ہے کہ جیم سے کیا کیا بنا گا؟ جیم سے جہاز، جیم سے جگ۔ چا سے کیا ہوگا؟ چا سے چڑیا اور چا سے چاند۔ اسی طریقے سے ہا سے کیا ہوگا؟ ہا سے حلوائی اور ہا سے حوض۔ اسی طریقے سے خا سے کیا ہوگا؟ خا سے خربوزہ اور خا سے خرگوش۔ آگے دیکھتے ہیں۔ ابھی بچوں آپ کے لیے آیا ہوا یہ دوسرا چیپٹر، اس میں بتایا گیا ہے کہ حرف کو جوڑ کر کیسے پڑھنا ہے۔ جیسے کہ یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، یہ لال سے بنا ہوا جو یہ جیم ہے، اور اس کے ساتھ میں جو ہرا کلر کا بنا ہوا ہے جتنا پورشن اس حرف کا، وہ کیا ہے؟ الف ہے۔ تو جیم الف کیا ہوگا؟ جیم الف زبر جا، جا ہو گیا نا؟ اس طریقے سے اس کو پڑھیں گے، جیم الف زبر جا، نون ساکن کیا ہو جائے گا؟ جان، کیا ہو جائے گا؟ یہ جان۔ اور اسی طریقے سے یہ کیا ہے؟ چا، اور ٹا ساکن کیا ہو جائے گا؟ چاٹ، خان، خان، جاپان، جاپان۔ اسی طریقے سے باجا، کیا ہو جائے گا؟ باجا، باجی، حاجی۔ ٹھیک ہے بچوں؟ باجے، ناچے، آج، آج۔ الف مدہ جو ہم نے سب سے فرسٹ چیپٹر میں پڑھا تھا، الف مدہ، اس کی آواز کیسے نکلے گی؟ کھینچ کے، آج۔ اس طریقے سے تاج، کیا ہے؟ تاج، ناچ، بیج، بیج، نیچ، نیچ۔ اسی طریقے سے جیم زر جی، نون الف سے بننا کیا ہو جائے گا؟ جینا۔ چا زر چی، نون ساکن کیا ہو جائے گا؟ چین۔ اسی طریقے سے چا زر چی، نون زرنی کیا ہو جائے گا؟ چینی۔ جیم زر جی، پا ساکن کیا ہو جائے گا؟ جیپ۔ چا الف زبر جا، با زر بی کیا ہو جائے گا؟ چابی۔
یہ کیا ہو جائے گا؟ نون یا زنی، چا الف زبر چا، نیچا، کیا ہو جائے گا؟ نیچا. جیم یا زر جی، با ساکن کیا ہو جائے گا؟ جیب. با یا زر بی، چا ساکن کیا ہو جائے گا؟ بیج. بیج کیا ہو جائے گا؟ بیج. اسی طریقے سے بچوں ان سارے حروف کو پڑھنا ہے، ایک ایک کر کے ملا کے سب کو. کوئی مشکل نہیں ہے زیادہ، بس خالی آپ کو تھوڑا سا دھیان دینا ہے. جیسے کہ اوپر بتائے تھے کہ حرف یہ والا جو یہ تھا جیم، جیم کے ساتھ الف لگا دیے، کیا ہو گیا؟ جیم الف زبر جا ہو گیا. اسی طریقے سے ایک حرف کو جوڑ جوڑ کے پڑھنا ہے سب کو. ٹھیک ہے بچوں. یہ نیچے والا دیکھیے، الف مد زبر آ، نون الف زبر نا، کیا ہو جائے گا؟ آنا. کیا ہو جائے گا؟ آنا. اس طریقے سے جیم الف زبر جا، نون الف زبر نا، جانا. نانا، جانا. ٹھیک ہے. نانا، جاپان، جانا. نانا، جاپان، جانا. ٹھیک ہے بچوں. بہت ہی سمپل ہے، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے، بس تھوڑا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اب یہاں پہ ہم مشق کریں گے کہ کس حرف کو کس طریقے سے لکھنا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ جیسے 4 حرف آپ کو دیے ہوئے ہیں، جیم، چا، ہا اور خا، اور اس کے لیے سامنے جو اسپیس بنائے ہوئے ہیں، دیکھو جگہ خالی دیے ہوئے ہیں. ان جو خالی جگہ ہیں اس میں آپ کو یہ حروف فل کرنے ہیں. ٹھیک ہے. تو جیم کو کیسے بنائیں گے؟ یوں، اس طریقے سے. بہت ہی سمپل ہے. ابھی میں ہاتھ سے لکھ رہا ہوں تو اس سے اچھا نہیں بن پا رہا زیادہ، لیکن بہت آسان ہے. آپ جب کاپی پہ بنائیں گے بہت آسانی سے بن جائے گا. ٹھیک ہے بچوں. اسی طریقے سے آپ کو بنانا ہے جیم. ایک ایک کر کے سارے حروف کو جو ہے اپنی کاپی پہ بناتے جائیے، لکھتے جائیے، پریکٹس کرتے جائیں گے دھیرے دھیرے، تو دھیرے دھیرے آپ کو آتا جائے گا لکھتے. جتنا ہی لکھیں گے اتنا ہی اچھا آتا جائے گا آپ کو. اس طریقے سے چا کو بنانا ہے، یہ چا ہو جائے گا. چا. ٹھیک ہے بچوں. چا. چا کو اسی طریقے سے پریکٹس کرنا ہے. پھر اسی طریقے سے ہا کو بنانا ہے. سارے حروف ایک ہی جیسے ہیں، اسی وجہ سے اس پورے چیپٹر کے اندر ان 4 حروف کو لائیں، چونکہ یہ 4 حروف ایک جیسے ہیں، صرف نقطوں کا تھوڑا تھوڑا فرق ہے، باقی 4 حروف ایک جیسے ہیں. ٹھیک ہے. اب چاروں کو فل کریں گے. یہ چاروں اسپیس دیے ہوئے ہیں، 4 لائنیں دیے ہوئے ہیں، چاروں حروف کو جو ہے آپ اچھے سے لکھنے کی کوشش کریں گے اپنی کاپی کے اندر. ٹھیک ہے بچوں. اب یہ نیچے دیے ہوئے ہیں آپ کو، نیچے کیا دیے ہوئے ہیں؟ چینی. جیسے لکھا ہوا ہے چینی، تو چینی کو آپ کو یہ جو خالی جگہ دی ہوئی ہے، اس والی خالی جگہ میں آپ کو یہ والی اسپیس میں آپ کو بھرنا ہے. دیکھو یہ بھر کے دکھائے ہیں چینی. اس طریقے سے یہ حاجی، حاجی کو آپ کو یہ والی اسپیس میں بھرنا ہے. یہ والا جو خالی جگہ ہے، اس خالی والی جگہ میں آپ کو حاجی بھرنا ہے. اس طریقے سے یہ لکھا ہوا ہے بیج. کیا لکھا ہوا ہے؟ بیج. بائی ازر بی، جیم ساکن کیا ہے؟ بیج. تو بیج کو نیچے والی لائن میں آپ کو فل کرنا ہے، اس والی لائن میں. ٹھیک ہے بچوں. ہم نے آپ کو اوپر کر کے بتا دیا ہے. اب آپ نیچے اپنے خود جو ہے کاپی پہ ایک پریکٹس کرتے جائیں. ایک کاپی لے لیں، ایک پینسل لے لیں، اور جو ہے پینسل سے آپ جو ہے کاپی پہ لکھتے جائیں. لکھیں، بنانے کے حرف کو بنانے کی کوشش کریں. جتنی آپ کوشش کریں گے اتنی جلدی آپ کو حرف بنانا اور لکھنا آ جائے گا اچھے ڈھنگ سے. ٹھیک ہے بچوں. یہ بھی ایک لائن آپ کو فل کرنے کے لیے ہے، بیچنا. تو بیچنا بھی آپ کو اس میں لکھنا ہے. یہ دیکھو بھرے ہیں، اسی طریقے سے آپ کو اس اسپیس میں بھرنا ہے، چاروں اسپیس میں بیچنا. اب یہ جو نیچے کا دیے ہوئے ہیں، یہ نقطے اس پہ نہیں لگائے ہوئے ہیں، صرف شوشے بنا دیے گئے ہیں، اور اس پہ نقطہ جو ہے آپ کو لگانا ہے. ٹھیک ہے بچوں. اوپر دیکھو لکھا ہوا ہے نقطوں کی مدد سے لفظ بنوائیے.
تو आप बनाइए, देखिए कैसे बनाते हैं। नून अलिफ ज़बर ना, और क्या हो जाएगा, चा, चा साकिन क्या हो जाएगा, नाच, नाच। इसी तरीके से ता अलिफ ज़बर ता, क्या हो जाएगा, जीम साकिन ताज। इसी तरीके से खा अलिफ ज़बर खा, नून साकिन क्या हो जाएगा, खान। जीम अलिफ ज़बर जा, नून साकिन जान। इसी तरीके से बा अलिफ ज़बर बा, जीम अलिफ ज़बर जा क्या हो जाएगा, बाजा। इसी तरीके से आपका ये हो जाएगा ता अलिफ ज़बर ता, जा अलिफ ज़बर जा क्या हो जाएगा, ताजा। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा नीचे वाला नाजी, और ये हो जाएगा बाजी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको जो है अपनी कॉपी में फिल करना है इसको, इन हुरूफ को पहले बनाना है और फिर उन नुक्ते लगाने हैं। ठीक है, आगे ही आपको 4 नंबर पे आपको नीचे दी हुई तस्वीरों के नाम लिखना है आपको। तो क्या लिख, ये पहले कौन सी किस चीज़ की पिक्चर है, पहले ये वाली किस चीज़ की पिक्चर है, चाबी की। तो आपको लिखना है चाबी। ठीक है, चाबी कैसे लिखेंगे, चा बनाया, चा अलिफ ज़बर चा, बाया ज़र बी क्या हो जाएगा, चाबी। ठीक है, इस तरीके से ये क्या क्या है, ये दूसरी पिक्चर किस चीज़ की है, किस चीज़ की है ये है ताज की, ताज जो सर पे लगाया जाता है। ता अलिफ ज़बर ता, जिम साकिन क्या हो जाएगा, ताज। इसी तरीके से बच्चों ये वाली तस्वीर किस चीज़ की है, कार की। तो कार कैसे लिखेंगे, काफ अलिफ ज़बर का, रा साकिन क्या हो जाएगा, कार, कार। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से इसके बाद नीचे वाली ये तस्वीर किस चीज़ की है, ये वाली पान की। तो पान कैसे लिखेंगे, पा अलिफ ज़बर पा, नून साकिन, पान, पा अलिफ ज़बर पा, नून साकिन, पान। ठीक है बच्चों, आज का ये हमारा सबक था जो हमने सीखा, और आगे का इंशाअल्लाह तबारक तआला कल हम पढ़ेंगे। आज हमारा ये चैप्टर नंबर 4 जो है मुकम्मल हो गया है। इसमें बच्चों सिर्फ 4 हरूफ हैं, और उन चारों हरूफ को अच्छे ढंग से आपको पढ़ना है। ये चारों हरूफ एक जैसे हैं, सिर्फ इसमें नुक्तों की पहचान करनी है। जीम, चा, हा और खा, ये चारों के शोशे एक जैसे हैं, यानी इनकी शक्लें एक जैसी हैं, बस इसमें क्या है, नुक्तों की पहचान करनी है आपको। पेट में उसका नुक्ता लग गया तो क्या होगा, जीम हो गया। एक नुक्ता लग गया पेट में तो जीम हो गया। 3 नुक्ते लग गए पेट में तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। नुक्ता ही नहीं है तो हा हो गया। ऊपर नुक्ता लग गया तो क्या हो जाएगा, खा हो गया। इस तरीके से आपको नुक्तों की पहचान करनी है। अगर आप नुक्तों की पहचान अच्छे से कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक तआला आपको कहीं भी उर्दू, पूरी उर्दू के अंदर कहीं भी दुश्वारी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, आप अपना ख्याल रखें और पढ़ाई को मेहनत से करें, और आप जो है वीडियो को खुद भी देखें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें, ताकि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उर्दू पढ़ना सीखना चाहते हैं, या फिर वो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने उर्दू सब्जेक्ट ले रखा है 10th क्लास या 12th क्लास में, या वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उर्दू से, तो उनके लिए बड़ी ही फ़ायदेमंद और बड़ी ही मुफीद वीडियो है। वो इससे जो है अच्छे तरीके से पढ़ना सीख सकते हैं कि किस तरीके से किस लफ्ज़ को पढ़ना है और किस तरीके से किस लफ्ज़ को लिखना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।